بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وہ خبر جو آپ کو مین سٹریم میڈیا میں کہیں نہیں ملے گی، کہیں اس کا ذکر بھی نہیں ملے گا، چھپایا جائے گا، کیونکہ اب سارے حکومت کے آگے سر جھکاتے ہیں، کیونکہ یہاں سے جرنلزم اور صحافت وہ ختم ہو چکی ہے۔ صحافی کا کام تو ہوتا ہے کہ حکومت پر تنقید کرے، حکومت میں دیکھے کہاں خامی ہے، اس کی نشاندہی کرے، لوگوں کو آگاہ کرے کیا ہو رہا ہے، اس کو رپورٹ کرے۔ یہاں اب سب کو پی ٹی وی بنا دیا گیا ہے اور اپوزیشن کی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی، کوئی اس کے بارے میں آپ کو آگاہ ہی نہیں کر سکتا، بلکہ ابھی تو کریک ڈاؤن اور سخت کرنا ہے تحریک انصاف کے خلاف۔ لیکن دیکھیں ہو کیا رہا ہے، سڑکوں پر تحریک انصاف، گھروں میں، سوشل میڈیا کی تو بات خود حکومت مانتی ہے، ورنہ ہر سطح پر ہر جگہ پر اب بات ہو رہی ہے تحریک انصاف کی، کیونکہ آپ نے 8 فروری کو لوگوں کا فیصلہ نہیں مانا اور لوگوں نے بھی پھر آپ کا ٹاکا نہیں مانا، اس سے انکار کر دیا۔ رات کی تاریکی میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جبری گمشدگیوں کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ عوام سڑکوں پر سائیکلوں پر سوار قافلوں کی صورت میں زمان پارک کی جانب رواں تھے۔ فضا عمران خان کے نعروں سے لرز اٹھی۔ یہ آغا شیخ سرور نوجوان صحافی ہیں، ڈیجیٹل میڈیا سے ان کا تعلق، یہ وہاں پر پہنچے، انہوں نے اس ساری چیز کو کور کیا اور باقاعدہ دکھایا۔ پھر قمر میکن، یہ بھی صحافی ہیں جو انڈیپینڈنٹ صحافی ہیں، ان کو نہ تو کسی ادارے میں کام کرنے دیا جاتا ہے، ان کو آفر کر دیا جاتا ہے، اور اس میں یہ نہیں کہ کوئی ینگ ہے، کوئی جناب سینئر ہے، کوئی بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو کر رہا ہے، کوئی ہے نا کہ ذرا دھڑلے سے کر رہا ہے، نہیں، حبیب اکرم ہو، کاشف عباسی ہو، کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے، اب یہاں سارے نکالے جائیں گے۔ تو جناب قمر میکن نے بھی لاہور میں تحریک انصاف کی ریلی کے حوالے سے پوسٹ ڈالی، ٹویٹ کیا۔ اب لوگ وہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، کیا جذبات ہیں ان کے، وہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، ہم نہیں ڈرتے 26 نومبر کی صلاحیت سے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملیوں کے ساتھ ہمیشہ عمران خان کے لیے کھڑے تھے، ہم کھڑے رہیں گے، ہم اپنی انشاءاللہ۔ اب یہ آپ نے دیکھا پیچھے جو صاحب تھے، یہ بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ نکلے اور کہتے ہیں ہم 26 نومبر سے نہیں ڈرتے۔ دیکھیں پیچھے بچے ہیں، آگے بھی موٹر سائیکل پہ بچے بٹھائے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں ڈرتے اس فسطائیت سے، 26 نومبر کو جو کچھ کیا ہم نہیں ڈرتے، ہم نکل رہے ہیں۔ ہم بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ نکلے ہیں، عمران خان کے کھڑے تھے، کھڑے انشاءاللہ جب تک عمران خان بیانی تھے ہماری جگہ جو جاری رہے گی۔ اب اگر ہم آپ کو دکھائیں کہ اس وقت ناظرین عوام کا ایک بڑا جمع غفیر ناظرین، یہ دیکھیں گاڑیاں، موٹر سائیکل، فیملیز نکلی ہوئی ہیں، خواتین ہیں، دیکھیے پاپردہ خواتین، وہ کس طرح آ کر کیا بات کہہ رہی ہیں۔ عمران خان واحد لیڈر ہے جس نے یو این میں سرکار دو عالم وسلم کی شان کے منافی جو لوگ بات کرتے ہیں ان کے خلاف اس نے آواز اٹھائی، اس پر بات کی۔ دیکھیے اس جذبے سے بچے بوڑھے اس وقت تمام لوگ ناظرین کرام سڑکوں پر نکل رہے ہیں۔ سلم جاوید اس وقت سب سے لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ وہاں پر آپ نے دیکھا لوگ نعرے لگا رہے ہیں، یہ رات ماحول رہا۔ اور یہی نہیں ہے، اب آپ دیکھیے بیانات آنے لگ گئے ہیں، میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ عید کے بعد آپ دیکھیں گے کیا ماحول بنتا ہے۔ تو اسی پر اب صاحبزادہ حامد رضا نے ARY پر پروگرام میں بتا دیا ہے کہ کیا ہونے والا ہے عید کے بعد۔ ہم کنونشنز میں جائیں گے، ہم اس کے بعد ہم جلسوں کی طرف جائیں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو بھی ہوگا فائنل اٹیمپٹ وہ فائنل ہوگا۔ فائنل اٹیمپٹ جو ہوگی وہ پھر فائنل ہوگی۔ تو فائنل اٹیمپٹ ہونی ہے جی، کنونشن ہوں گے، جلسے ہوں گے، ریلیاں ہوں گی، سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اس دفعہ فرق یہ ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف اکیلی نہیں ہوگی، گرینڈ اپوزیشن الائنس ہوگا، اور اس میں سب سے اہم کردار فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا ہو سکتا ہے، JUI، ان کا شامل ہونا سب سے اہم ہوگا۔ اب تحریک انصاف نے نکلنا ہی، اگر کوئی اور نہ بھی مانا تو تحریک انصاف نکلے گی، لیکن زیادہ چانس یہ ہے کہ JUI بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ اب فضل الرحمان صاحب کی گفتگو سن لیجئے۔ رمضان گزرنے دیں انشاءاللہ، رمضان گزرنے دیں، ایک دفعہ رمضان گزرنے دیں، ہمیں پھر پارٹی کا پالیسی کونسل جو ہے اس کا اجلاس کرنے دیں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلے ہو جاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں جی پارٹی کا اجلاس ہونے دیں، ذرا ہمارے کنونشن ہونے دیں، عید گزرنے دیں، رمضان المبارک گزر لینے دیں، پھر آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے۔ تو لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں جی مولانا صاحب کب نکلیں گے، کیا ہوگا، حکومت کے خلاف کس طرح سے ایکشن لیں گے، کیا ان کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ تو مولانا صاحب بھی عید کے بعد کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے، سینئر صحافی ارشاد بھٹی نے کامران ٹسوری صاحب کے ساتھ کچھ نوک جھونک کی ہے، کچھ باتوں کا جواب دیا ہے۔ کامران ٹسوری
نے اپنی توپوں کا رخان کی طرف رکھا, یعنی وہ نون لیگ سے یا پیپلز پارٹی سے ان کو کوئی شکوہ نہیں ہوگا, وہ ایسے دکھانے کے لیے ہوتا ہے. اصل ٹارگٹ سب کا تحریک انصاف ہوتی ہے. ارشاد بھٹی صاحب اور ان کے درمیان نوک جھونک. اگر گورنر ہاؤس کی دیواریں ٹوٹ جاتی تو آج یہ افطار کیسے ہوتے, آئی ٹی والی کلاس کیسے ہوتی. عمران خان کا شکریہ ادا کریں بھائی, گورنر ہاؤس کی دیواریں نہیں ٹوٹی. اگر ٹوٹ جاتی تو ایک یونیورسٹی تو ہوتی ہوتا ہے. طنز کرنے کے جی عمران خان نے دیواریں نہیں توڑیں, یا گورنر ہاؤس جو ہے وہ خالی نہیں, وہ جو کہا تھا کہ جی اس کو ہم کوئی ادارہ بنائیں گے, کچھ بنائیں گے, اس طرف معاملات نہیں جا سکے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی آپ عمران خان تنقید کرتے ہیں تو آپ نے یہ جو میلے سے جائے ہیں پھر یہ بھی نہ ہوتا ہے اگر یہ گورنر ہاؤس ختم نہ کیا جاتا. اور 1 کروڑ نوکریوں سے 50 لاکھ گھروں سے پہلے کسی نے وعدہ کیا تھا کہ میں روٹی کپڑا مکان دوں گا. ملا سندھ والوں کو. ایک بندے نے کہا تھا میں قرض اتاروں گا پورے ملک کا اترا. ایک بندے نے کہا کہ بجلی فری دوں گا 200 یونٹ. چمپے ٹانگ جانے والوں نے کہا تھا کہ بجلی بھی فری, نوکریاں بھی فری, کمپیوٹر بھی ملیں گے, خواتین کو ملیں گے. یہ ملک, یہ دیکھیے اب یہ وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر تنقید کر رہے ہیں, اس پر کامنٹر سوری صاحب اتنا نہیں بولے. ویسے نون لیگ کے ساتھ تو دل دھڑکتا ہے. ویسے یہ پوچھے کہ مدینہ کی ریاست بنی یا نہیں. دیکھیں نون لیگ پر تنقید ہوئی تو کامنٹر سوری صاحب آگے میدان میں. پیپلز پارٹی بھی ہو رہی تھی, وہ پھر بھی ذرا برداشت کر رہے تھے. ارے بھائی یہ مدینہ کی ریاست کا ہی تو حصہ ہے, یہ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں. بہت شکریہ, لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی, بہت خوشی ہوئی آپ ساروں سے. جی جی, تو یعنی ان کو اب بھی ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر انہیں اپنا اقتدار برقرار رکھنا ہے, جنہوں نے ان کو یہاں لا کر بٹھایا ہے ان کو خوش رکھنا ہے, تو تنقید کہاں کرنی ہے, کس کے خلاف بات کرنی ہے, وہ گورنر صاحب کو پتہ ہے. باقی جی اس وقت جو بلوچستان کی صورتحال ہے سب اس کے بارے میں پریشان ہیں, خدشات کا اظہار کر رہے ہیں, اور حکومت کو تو کچھ اور سمجھ نہیں آتا. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اور زیادہ ہم تشدد یا جبر کریں گے تو شاید چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, مگر ہوتا نظر نہیں آ رہا. کیونکہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی آرگنائزر مہرنگ بلوچ کو کوئٹہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ کوئی مذاکرات یا اس طرف حکومت نہیں جائے گی, اور اب سختی سے نمٹا جائے گا, سختی سے پیش آیا جائے گا, چاہے کوئی احتجاج ہی کر رہا ہوگا, اس کی کوئی پولیٹیکل سٹرگل ہوگی, جو بھی ہوگا. کیونکہ دہشت گردی اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے کہ حکومت کو لگتا ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ اسی طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ جو بھی دہشت گرد ہے اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے قانون اور آئین کے مطابق ہونا چاہیے, اس کے خلاف تو ظاہر ہے کہ اب جس نے اسلحہ اٹھا لیا ہے تو کوئی گنجائش ہی نہیں باقی کہ اس کا جواب اسی طرح سے دینا پڑے گا. لیکن اگر کوئی حکومت کا ساتھ نہیں دے رہا اس بارے میں, تو اس نے اگر اسلحہ نہیں بھی اٹھایا ہوا تو اس کو بھی ان کا ساتھی ہی کہا جائے گا, ان کا ساتھی ہی سمجھا جائے گا, تاکہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو بھی اس سے جوڑنے کی کوشش ہو رہی ہے. اب دیکھیں اب بھی یہ خبر آئی, روزانہ کی بنیاد پر حملے ہو رہے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر. میں نے آپ کو بتایا کہ حال ہی میں جو سٹڈیز آئی ہیں ان میں پتہ لگا کہ 1 دہائی کے بعد سب سے زیادہ برا سال 2024 کا گزرا ہے. دہشت گردی اتنی زیادہ بڑھی. 2025 اس سے بھی زیادہ برا جا رہا ہے, اور 48 گھنٹوں کے جو اعداد و شمار اکٹھے کیے 57 حملے ہوئے ہیں. ایسے دن بھی گزرے ہیں. اور اب پھر ایک ہی دن میں 2 حملوں کی خبر آئی, نوشکی میں بھی اور اسی طرح بلوچستان کے دیگر علاقوں سے بھی خبر آئی. اب ایک حملہ ہوا ہے نامعلوم افراد کی طرف سے مزدوروں پر, پنجاب سے جن مزدوروں کا تعلق تھا. 4 مزدور قلات میں وہاں پر شہید کر دیے گئے, اور نوشکی میں پولیس موبائل پر حملہ کر کے 4 پولیس اہلکاروں کو شہید کر دیا گیا ہے. اور وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں جی عبرت کا نشان بنائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, اور حالات جو ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.